میں نے بھی مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ جو ہر روز پڑھنا ہے اپنے خنوت میں بھی ضرور پڑھیں گے کہ رب اغفر لی ولوالدیّ، کہ پروردگار تو رحم کر والدین کے اوپر، ماں باپ کے اوپر اور مومنین کے اوپر۔ کس چیز پہ رحم کر؟ ان کے حساب لیتے ہوئے رحم کر، کہ حساب یہ کنفرم ہے کہ ہم کو بھی حساب دینا ہے۔ یہ نماز میں والدین کی جو مغفرت کی نماز ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں 10 مرتبہ، رب اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تو حساب میں کرم کر، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا، جو بھی ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو بیڈ ڈیڈز اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، آج نہیں، کل نہیں، برزخ کے ساتھ پھر روز محشر تک جب پہنچو گے وہاں پہ جا کر تو حساب دینا ہی ہے۔ تو پھر انسان ایک لمحہ رکے گا، رک کے سوچے گا کہ میں یہ جو کر رہا اس کا حساب مجھے دینا ہے، تو خوف پیدا ہو، ایک ڈر پیدا ہو، اس ڈر کو پیدا کر، اس خوف کو پیدا کر۔ شب جمعہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اگر I didn't do anything for my مرحومین، میرے پیرنٹس کے لیے اگر میں نے کچھ نہیں کیا، ایک فاتحہ ہی نہیں پڑھی، تو اس کا حساب دینا ہے، ماں باپ کے لیے حساب۔ تو آپ سمجھو حساب اتنا ضروری ہے کہ آپ بار بار اس کو تکرار کیا گیا کہ یاد رکھو کہ دعا کرتے رہو کہ تمہارے حساب میں کمی۔ اس کی دلیل ہمارے پاس تلقین ہے، جو ہم تلقین پڑھتے ہیں اس میں جو ایک ایک سوال، ایک ایک چیز ہے کہ یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ سمپل ہے ظاہری طور پہ، اگر آپ تلقین کو دیکھیں تو ویری سمپل کہ کیا ہے، پوچھا جائے گا کہ اے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کون سی ہے، ہر چیز پوچھی جائے گی، جو ویری سمپل، لیکن ہم کو یاد رہنا ہے، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو حساب دینا، اور حساب جب دیا جائے گا تو کسی اور کے سامنے نہیں، اس خالق کائنات کے سامنے، اس رب العالمین کے سامنے جو ہمارا کریٹر ہے، جو رب المشرقین والمغربین ہے، اس کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے یہ شب جمعہ جتنا تم آسان کرو گے، اپنے حساب کو ختم کرو گے، اپنے حساب کو، اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ گے، تو پھر تمہارا حساب سکون میں آئے گا۔ دوستو اس کے لیے آج ایک میں نماز دیتا ہوں آپ کو کہ یہ عجیب نماز ہے۔ دوستو شب جمعہ کے لیے کہا گیا، روز کے لیے کہا گیا، ہر پریشانی کے لیے کہا گیا، اس کو ایزی مت لو، یہ نماز کو صرف 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس نماز کا نام ہی نماز استغفار ہے۔ آپ جانتے ہیں استغفار کس کو بولتے ہیں؟ معافی کی۔ یہ نماز ہی معافی کی نماز رکھی گئی۔ آغا بہجت جیسی شخصیت اس نماز کو بہت ریکمینڈ کرتے ہیں، بہت زور دیتے ہیں کہ یہ نماز ضرور پڑھا کرو۔ تو میری خواہش ہے، میں وہ نماز آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی ہٹ کے نماز ہے جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں تمہارے گناہوں کو معاف کی ہے، ٹوٹل گناہوں کی معافی ہے، اور ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ یقین کرو میری بات پہ کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں جانا لازم ہے۔ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو، ہارڈلی ٹیکس 10 منٹس، میں 10 منٹ بھی زیادہ بول رہا، ہو سکتا اس سے بھی کم ہو، لیکن یہ نماز شب جمعہ آج کی رات جب آپ کے پاس آئے، جب یہ رات آئے، ابھی یہ آپ کی مغرب نہیں ہوئی، لیکن مغرب کے بعد کوشش کرو، ٹرائی کرو یہ نماز پڑھنے کی۔ میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا کہ جو اس وقت مجھے سن رہا، یورپ، امریکہ میں، UK میں، افریقہ میں، جہاں انڈیا پاکستان میں جہاں بھی سن رہا، کوشش کرو کہ یہ نماز پڑھو۔ اس نماز سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، یہ نماز سے تمہارا حساب میں تنگی، جو سختی ہوگی وہ ختم ہوگی، اس لیے کہ حساب وہ لیا جائے گا جس کے گناہ ہوں گے۔ جب گناہ ہی نہیں رہیں گے تو حساب بہت آسانی سے حساب ہو جائے گا۔ رب اغفر لی ولوالدیّ
वलिलमोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आप बार बार ये बोलो, बार बार ये दुआ करो शब जुमा कि परवरदिगार तू मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, मोमिनीन को माफ़ कर दे, और हमारे हिसाब में कमी कर। नमाज इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, इस नमाज के लिए ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारी कोई हाजत है, कोई रुकावट है, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज की नियत करेंगे बिल्कुल फजर की नमाज की तरह है। नमाज की नियत करेंगे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकअत इस्तग़फ़ार की, माफ़ी की, क़ुर्बतन, वेरी सिंपल। मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकअत इस्तग़फ़ार की, क़ुर्बतन, एक मरतबा सूरह अलहम, एक मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना, जस्ट वंस, एक अलहम एक इन्ना अंज़लना, और 15 टाइम्स आपको बोलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाह, पूरा नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, 15 मरतबा। ये नमाज बिल्कुल नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है, लेकिन वो 4 रकअत नमाज है और उसमें तस्बीहात अरबा है, इसमें सिर्फ इस्तग़फ़ार है। तो 15 मरतबा बोलिए, फिर रुकू में जाइए। रुकू में जाने के बाद आप बोलिए सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू, फिर 10 टाइम्स बोलना अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, फिर खड़े हो समी अल्लाहु व लिमन हमिद, फिर 10 मरतबा बोलो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सजदे में जाओ, फर्स्ट सजदा सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर आप 10 मरतबा बोलिए अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। फिर आप उठ के बैठे, आप पूरा बोलेंगे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर आप 10 मरतबा बोलो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। फिर सेकंड सजदा, जब आप सेकंड सजदे में जाएंगे सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर 10 मरतबा बोलो अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। फिर आप उठ के बैठे, अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा बोलो अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। एक रकअत खत्म हुई, खड़े हो जाओ, सेकंड रकअत बिल्कुल पहली रकअत की तरह पढ़ो, एक मरतबा अलम, एक मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना, 15 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, फिर क़ुनूत, रुकू उसी अंदाज से जैसा आपने पहले किया, क़याम बिल्कुल वैसी 10-10 मरतबा हर एक्शन में पढ़ना है, दोनों सजदों में 10-10 मरतबा पढ़ना है। दोनों सजदे करके जब आप उठ के बैठे और अल्लाह अकबर बोले, तो उस वक्त 10 मरतबा बोल के पूरा तशहुद पढ़ो, जैसे फजर की नमाज में तशहुद पढ़ते। दोनों सलाम 3 मरतबा अल्लाह अकबर, आपकी नमाज खत्म। वेरी सिंपल, लेकिन हर एक्शन में आपको 10-10, एक रकत में 75 टाइम्स होते और 2 रकत 150 टाइम्स आप इस नमाज में इस्तग़फ़ार करें। और ये नमाज ही इस्तग़फ़ार की, आप सोचो कि इस्तग़फ़ार की नमाज है, एक माफ़ी की नमाज है। अगर ये नमाज आपकी कबूल हो जाए तो वो इतना करीम परवरदिगार है, इतना करीम है, इतना मर्सीफुल, इतना जनरस कि तुमने सिर्फ कहा और अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़, एक लम्हे में गुनाह माफ़ होते। जैसे असर की नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़ुरुल्लाह बोलने से 700 गुनाह अल्लाह माफ़ करता है, 700। आप इमेजिन करो। फिर एक दूसरी नमाज में इस्तग़फ़ारी पे पढ़ा, इसलिए कि मरहूमीन के हिसाब में, हमारे हिसाब में कमी हो। अच्छा, अब ये नमाज पढ़ने के बाद आप मज़लूम बीवी की तस्बीह ज़रूर पढ़ो, लाजिम पढ़ना वो तस्बीह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा लो, सिजदे का हाथ में लो, हाथों और ये बोलो परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। माफ़ी मांगने के बाद फौरन बोलो कि अल्लाह आज मेरे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर, रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया, तू आज मेरे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर। शब जुमा, मालिक तू उनके गुनाह माफ़ कर। फिर भाई बहन रिश्तेदार जितने मोमिनीन का आप नाम ले सकते हो उतना नाम। एक जुमला लास्ट में ये भी बोल दो, मेरे मौला और बीबी के ज़माने से लेके आज तक जितने मौला के चाहने वाले दुनिया से गुजर गए, हमको नहीं मालूम, मिलियंस की तादाद में हो, हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। परवरदिगार उन सारे मरहूमीन को तो आप अफ़ो कर दो, तो माफ़ कर दो। आप सोचो आपकी 2 रकअत नमाज
اگر ملینز کو معاف کرا لیا، آپ نہیں سمجھ رہے، میں نہیں سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کہ ملینز کو کتنا بڑا فائدہ ہے اس نماز کا، کہ اگر میرے کوئی عمل سے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ یہ جو کر رہے عمل اس سے ملینز کو فائدہ پہنچے گا تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اچھا جو زندہ ہے ان کے جو ثواب پہنچ رہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ جو بالکل ہیلپ لیس ہے، ٹوٹل ہیلپ لیس، انہیں پتہ ہی نہیں کیسے کس حالت میں، کسی کو نہیں معلوم برزخ میں کس حالت میں، وادی برود میں ہے یا وادی السلام میں ہے، اور کس حالت میں کس تکلیف میں ہے، کچھ نہیں، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ان کے لیے آپ یہ نماز پڑھ کے بولے پروردگار سارے مولا کے چاہنے والوں اس نماز کی برکت سے تو عفو کر دے، تو عفو۔ اور میں ایک بات بولوں کہ اللہ کو معاف کرتے ہوئے بہت اچھا، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام تواب الرحیم ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام تواب الرحیم ہے، اور اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے غفور الرحیم، کہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو اس سے بڑی بات یا اس سے بڑا آنر کیا ہوگا؟ آپ امیجن کرو what I'm saying، آپ امیجن کرو کہ اللہ کتنا بڑا کریم کہ آپ کی یہ 2 رکعت نماز آج شب جمعہ، میری خواہش ہے آپ سے یہ شب جمعہ کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، یقین کرو بیڑا پار ہو گیا کہ اللہ، اور روز پڑھو، ڈیلی پڑھو۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کریے، میں آپ کو پھر سمجھاؤں۔ بالکل نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام آپ جیسا پڑھتے، وہ 4 رکعت نماز ہے، اور اس میں تسبیحات 4 پڑھتے ہیں، 15 مرتبہ، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ، اسی طرح 75 ٹائمز سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ نماز میں صرف آپ کو استغفار بولنا، استغفر اللہ، یعنی آپ ایڈمٹ کر رہے، کیا ایڈمٹ کر رہے کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ تو مجھے عفو کر۔ آپ کیا بولے انگلش میں اگر بولیں گے تو اللہ I'm sorry، یہ بولو، اور کچھ نہیں، سوری بولو۔ میں نے اس سے پہلے یہ جملہ بولا تھا، آج ریپیٹ کر کہ استغفار کرنے سے ہمارا غرور بھی ٹوٹتا ہے، ہمارا جو غرور ہے نا وہ ٹوٹتا ہے۔ جب آپ سوری بولتے ہیں تو آپ کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرا غرور ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اگر غرور ٹوٹیں گا تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بہت خوبصورت اور رحم کرنے والی اور ایک سیٹسفیکشن دینے والی جمعرات کا یہ بہترین تحفہ تھا 30 شوال کی مجلس کا، کہ اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لیا اور اللہ اس کو معاف کر دیا، اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ دوستو سارا جو مسئلہ ہے نا پوری زندگی کا، یہ گناہوں کا مسئلہ ہے، جو ہمارے بیڈ ڈیڈز ہیں نا اس کا مسئلہ ہے۔ گناہ معاف ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ آپ سوچو ہر لمحہ آپ کو حکم ہے کہ استغفار کرو، ہر لمحہ معافی مانگو، ہر لمحہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں رکھا گیا، اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ یہ مت سوچو کہ ارے میں وضو کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگوں گا۔ نو، چلتے پھرتے اگر آپ وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے، اگر وضو سے نہیں ہے تو آپ صرف جس حالت میں آپ کی زبان پہ اگر استغفار رہے تو وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان، سکسیسفل پرسن آن دا ارتھ وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کے پاس جا کے بولو، میں بول رہا صرف اس کریم کی بارگاہ میں، جس کریم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے معافی مانگی کہ جن کے صدقے میں آج ہماری معافی قبول ہو، جن کے صدقے، میرے جملے غور سے سنو، غلط مت سنو، ان لوگوں نے جا کے معافی مانگی کہ جن کے تعلق سے تصور کرنا گناہ کا گناہ ہے، جیسے معصومین کے تعلق سے اگر سوچنا کہ خدا نخواستہ لاکھ بار کہ ان سے کوئی گناہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ آئے تطہیر کے حساب میں، وہ مرکز ہے،
معصوم اور ایسے معصوم عصمت مطلقہ پہ جو فائز، عصمت مطلقہ وہ معصوم اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولے کہ پروردگار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ معصومین